اللہ کی رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ اس کا مہمان بن کے آ چکا ہے۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہیں۔ رمضان کے روزے اسلام کا ایک اہم رکن اور ستون ہیں۔ اس کو چھوڑنے والا انتہائی گناہگار ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے رمضان کے روزوں سے رعایت دی ہے، جیسے کہ کوئی ایسے لوگ جن کو بہت بڑی بیماریاں لاحق ہیں اور وہ روزے نہیں رکھ سکتے، ان کو ڈاکٹروں نے روزے رکھنے سے منع کیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے رعایت بھی دی ہے، لیکن ان کے ذمے اپنے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ واجب کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے روزوں کے بدلے فدیہ ادا کریں اور غریب لوگوں کو روزے رکھنے کے لیے پیسے دیں۔ جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے، جن کو روزے رکھنے سے رعایت مل گئی ہے، وہ انتہائی بیمار ہیں، لاچار ہیں، روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتے ہیں، گردے کی تکلیف ہو جاتی ہے، بہت زیادہ شوگر ہے، یا ڈاکٹروں نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، تو وہ اپنے ہر روزے کے بدلے صدقۃ الفطر کے مقدار کے برابر وہ کسی غریب اور مسکین کو جو مستحق ہو اس کو وہ غلہ، گندم یا اس کے پیسے ادا کریں۔ اس وقت UK کے علماء نے صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے وہ 5 پاؤنڈ جو ہے وہ بتائی ہے، تو اس لیے اس طرح آپ کے ایک روزے کا فدیہ 5 پاؤنڈ ہے، اور یہ 5 پاؤنڈ اگر ہم 30 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ایک انسان جو روزے نہیں رکھ سکتا اس کو 150 پاؤنڈ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ اب یہ فدیہ مستحقین تک آپ کو رمضان کے پہلے روزے سے پہنچانا ہے۔ آپ یہ 150 پاؤنڈ بہت سے مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، آپ یہ 150 پاؤنڈ ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بہت سارے لوگوں کے اندر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو آپ کا رمضان کا جو فریضہ ہے وہ اس فدیہ کو ادا کرنے کے بعد ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزے بھی نہیں رکھتا اور فدیہ بھی ادا نہیں کرتا تو وہ انسان گناہگار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رمضان کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اس کی الفتیں اور محبتیں اتنی زیادہ ہیں۔ ہاں، اگر کوئی انسان آج فدیہ دے رہا ہے، کل اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی ہے، وہ صحت مند ہو گیا ہے اور وہ روزے رکھنے کے قابل ہے، تو پھر اس کے ذمے ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے۔ جتنا بھی اس نے فدیہ دیا ہے، جتنے روزوں کو اس نے فدیہ ادا کر دیا تھا، اب فدیہ کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو الگ سے صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور پھر روزے اس کے ذمے فرض ہوں گے۔ اگر کوئی انسان صحت مند نہیں ہوتا تو پھر اس کے ذمے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ ان مبارک لمحات کے اندر اپنے بزرگ جنہوں نے روزے نہیں رکھے یا وہ روزے نہیں رکھ سکے یا ان کے روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے تھے، ہم ان کی طرف سے بھی فدیہ ادا کر سکتے ہیں، ہم ان کے روزوں کا بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ جو انسان صحت مند ہونے کی امید رکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آج میں بیمار ہوں، میری اس بیماری کا دورانیہ جو ہے وہ کچھ دن ہیں، کچھ مہینے ہیں، تو اس کو فدیہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے روزے کا ان کا روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اس امید کے ساتھ کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی صحت اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ وہ ان کی بیماری اتنی زیادہ طویل ہو گئی ہے، پھر وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں اور اپنے روزوں کا فدیہ نکال کے امت کے مسکینوں کو، امت کے غریبوں کو، امت کے لاچار لوگوں کو وہ یہ پیسے دیں اور وقت کے ساتھ ادا کریں، تاکہ آپ کے اس دیے ہوئے مال سے، آپ کے اس دیے ہوئے پیسوں سے لوگ اپنے روزے رکھ سکیں، ان کے گھر میں کچھ فراوانی آ جائے اور وہ مجبور اور ناچار لوگ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ اور یہ دن تو ہے انتہائی رنج و الم کے دن ہیں،
مصیبت کے دن ہیں اور بہت پوری دنیا کے اندر لوگ پریشان حال ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ بے بس، مجبور اور بے کس ہو گئے ہیں، تو اپنے روزوں کا فدیہ نکالیں، اور فدیے کے ساتھ ساتھ اگر کسی آدمی کے ذمے قضا اور کفارہ ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ لیا تھا، وہ انشاءاللہ قضا اور کفارے کے مسائل بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اپلوڈ کریں گے۔ لیکن اگر کسی کے ذمے قضا ہے تو وہ اپنے قضا کے کفارے جو ہیں وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ محبت اور غمخواری کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اولہ رحمتن، یہ رحمت کا عشرہ آپ کے گھروں میں کے اندر ہے، اور اس عشرے کی قدر کریں اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔